ڈسکوری لرننگ کے اندر جو جتنی بھی ڈفرینٹ طرح کے فارمز موجود ہیں، ڈفرینٹ لیولز موجود ہیں، چاہے آپ انکوائری بیس لرننگ کے متعلق دیکھیں کہ اس کو بھی ڈسکوری لرننگ کا حصہ بناتے ہیں، چاہے آپ ایکسپیریمنٹیشن کے موڈ میں جا رہے ہیں، ایکسپلوریشن کے پروسیجر میں انوالو ہیں، آپ اوپن اینڈڈنیس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ اسٹرکچرڈ وے دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا پروسیجر جو کہ اس کا لنک ہمیں ملتا ہے یوریکا ایفیکٹ کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کو کچھ لوگ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ جو ارشمیدس کا کام تھا جس میں کہ گولڈ اور سلور کی ملاوٹ کو جاننے کا ٹاسک اس کو دیا گیا تھا اور اس میں اچانک سے اس کو کچھ ایسا حل نظر آیا کہ جس کے تحت ڈسکور ہوا اس پہ سرٹن راز کھل گئے اور جس کے تحت کہ اس نے وہ پھر اس کو فردر ایکسپلور کیا اور اس کو فائنڈنگز تک وہ پہنچا اور ایک کنکلوژن تک وہ گیا. لیکن جب باقاعدہ کام جس کو ایک پوری ایک اسٹرکچر فارم میں لے کر آنا، اس پوری کی پوری تحقیق کو یا پوری اپروچ کو ایک اوپن اینڈڈنیس کے ساتھ تو شاید ہم سبھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ ایک پیرائے میں ڈھالنا، ایک فارم میں ڈھالنا، اس میں جو ایک میجر نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ برونر کا ہے. برونر نے بہت ساری ایسی تحقیق کی جس کا کہ ڈائریکٹ تعلق اور امپیکٹ ہمارا ایجوکیشن کی کلاس روم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے پہلے جتنی تحقیقات کی گئیں اور جتنی لرننگ تھیریز میں جو ابتدائی کام ہوا جس میں 3 میجر ڈومینز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بیہیویئرزم کا، کوگنیٹیوزم کا یا کنسٹرکٹیوزم کا، اس کا تعلق ڈائریکٹ کلاس روم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور اس میں سے پرٹیکولرلی فار شور جو ابتدائی کام تھا بیہیویئرزم کا پروبیبلی ان کا تعلق انٹینشن ڈائریکٹ کلاس روم انوائرمنٹ کو بہتر بنانا شاید نہیں تھا. وہ ایجوکیشنل جو ریسرچرز تھے موسٹلی وہ سائیکالوجسٹ تھے یا میڈیکل کی دنیا میں کچھ کام کر رہے تھے یا پھر موسٹلی سائیکالوجی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لیکن ایونچولی اس کا لنک جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ایونچولی کلاس رومز کے ساتھ اس کا لنک ہمیں نظر آنے لگا. برونر کی ریسرچ میں جو ان کا انٹینشن تھا یہ انٹینشنل ایک اس طرح کا کام ہے جس میں انہوں نے ڈسکوری موڈ آف لرننگ کو یا اپروچ کو یا ایک خاص پیرائے میں ڈھالا اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ انہوں نے کلاس رومز کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی. انہوں نے 1967 میں جو کتاب لکھی اور جو انہوں نے پرنسپلز اپلائی کیے ڈسکوری لرننگ کے وہ خاص شہرت کے حامل ہوئے جس میں کہ انہوں نے پہلی دفعہ بہت سے ایسے موضوعات کو زیر بحث بنایا and they were all research based, they were all coming with a lot of evidence جو کہ ایویڈنس بیسڈ ان کی اپروچ تھی جس کے تحت انہوں نے کہ کلاس روم میں ٹیچرز کے لیے بہت سی معلومات اور بہت سی انفارمیشن چھوڑی، اسٹوڈنٹس کے لیے چھوڑی اور جس سے ہمیں ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا لرننگ کا کلاس روم میں نظر آنے لگا اور ہمیں محسوس ہوا کہ یہ اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کی کلاس روم انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. ان کی جو بک تھی اس میں انہوں نے جو مین پوائنٹس جن کو کہ ڈسکس کیا اور ایکسپلور کیا اس میں یہ موسٹلی یہ جو ہمیں انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ لرنرز ٹو گین گڈ ججمنٹ. ایک تو یہ کہ لرنرز میں ججمنٹل اپروچ کو انہانس کرنے کی کوشش کی برونر نے کہ زندگی میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں آپ کے ارد گرد ان کو آپ لے کر کے کس حد تک آپ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یا آپ کو ہمیشہ آپ انڈیپینڈنٹلی آپ کوئی کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں، ججمنٹ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی کسی نہ کسی ایک طرح سے رہنما کی ضرورت ہوگی لائف میں، کس حد تک ہمیں ہر وقت ہر سینیریو میں ہر سچویشن میں ایک ایسا سہارا اور رہنما موجود ہوتا ہے فزیکل ورلڈ میں یا نہیں، یہ کویسچنیبل ہے. سو اسٹوڈنٹس میں ججمنٹل اسکلس کو انہانس کرنا بہت ضروری ہے اکارڈنگ ٹو برونر ٹو بیکم سیلف ریلائنٹ، جو کہ اپنے آپ پر آپ ایک انحصار کر کے اپنی مدد آپ کے تحت آپ اپنے آپ کی رہنما خود بن سکیں. اس لیول تک اسٹوڈنٹس کو لے جانا ہمارے لیے ایز ایجوکیشنسٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں یہ بھی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں کہ آپ انہیں بالکل آئسولیشن میں ایز این انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول آپ صرف ان کی اسکلس کو انہانس کریں، کیونکہ ایجوکیشن کا پرپز کہاں تک صرف آئے ورڈ کے گرد گھومتا ہے. کہاں تک ہم ایک ایسی ایجوکیشن کو لے کر چل سکتے ہیں جو کہ دنیا میں ہمیں صرف آئے، صرف اپنی سیلف، صرف میں کے تحت لے کر کے آگے چلیں. انسان کو ایک سوشل اینیمل کے طور پہ جانا جاتا ہے تو سوسائٹی کا یا سوشو کلچرل انوائرمنٹ کا اور مل جل کر رہنے کا کانسیپٹ انتہائی اہم ہے.
تو دوسری کوالٹی جو کہ برونر نے جس پہ ایمفسس دیا وہ یہ تھی کہ جو بھی آپ لرننگ کرتے ہیں، جو بھی آپ ڈسکور کرتے ہیں، اس میں آپ میں اسٹوڈنٹ میں کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس میں کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، اور وہ ایک گروپ کے ساتھ، ایک سوسائٹی کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو لے کر آگے چل سکے، اور پھر اس میں ایسی کمپٹنسیز آئیں جو کہ ایسی اس کے اندر ایبلٹیز پیدا ہوں جو کہ ایک انسان کی صرف نہیں ہوں کہ ایک ٹیچر کی طرف سے رہنمائی آتی جا رہی ہے، ایک کوئی بھی سورس آف انفارمیشن ہے اسے بس وہ ڈکٹیشن کی فارم میں وہ انفارمیشن ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں خود میٹا کوگنیشن کا، اس کے اندر خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ایکٹیو ہونا انتہائی ضروری ہے۔